بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے 1 ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بسنت کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ دیوالی کی رسم، یہ کفار کی عیدیں ہیں، یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے، اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. یہ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا اکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی حصہ، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے
اس کے اندر پیاس کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ نماز کا، عبادت کا طریقہ کار ہو یا طہارت کا طریقہ ہو، شادی بیاہ ہو، موت و حیات ہو، کاروبار و تجارت ہو، سیاست اور حکومت ہو، غرض اسلام زندگی کے ہر مسئلے پر روشنی کا مینارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور یہی یہودی صحابہ کرام کو طعنے دیا کرتے تھے، تمہارا دین، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، یہ تمہیں طہارت اور استنجے کے مسائل بھی سمجھاتا ہے۔ یہ ان کا طعنہ تھا، اور حقیقت کے اندر یہ اسلام کا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اسلام زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنے ماننے والوں کو مکمل تعلیمات دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب کے فتنے، قرب قیامت کی وجہ سے دین اسلام کے ماننے والے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کافروں اور مشرکوں کے نقش قدم پہ چل رہے۔ کسی نے سیاست ان سے لے لی، کسی نے تجارت ان سے لے لی، کسی نے شادی بیاہ کے طریقے ہندوؤں سے لے لیے۔ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ مسلمان یہ سمجھتا ہے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو جائے، باقی زندگی کے ساری فیلڈ کے اندر آپ آزاد ہو۔ شادی کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، کاروبار کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، سیاست کرنی ہے جیسے مرضی کر لو، اسلام قید نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو قید کرتا ہے۔ ہر بات لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور یہی مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی کی طرف اشارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کفار کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کے مسائل کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی تقلید کرو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، جس طرح بالش کے برابر ہوتی ہے، تم انہی کے طریقوں پر چلو گے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قوموں سے مراد کون ہے؟ پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تم یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر ان کی عادات، ان کی تقلید، ان کے مذہب کی باتیں، ان کے رسم و رواج کو اپناؤ گے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے۔ اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سوراخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر آج کا معاشرہ دیکھا جائے، مسلمانوں کی موجودہ زندگی دیکھی جائے تو یہ حدیث مسلمانوں کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ مسلمانوں کے کردار کے اوپر، مسلمانوں کے معاملات کے اوپر کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے، ان کے دینی شاعر کی تقلید کرتا ہے، ان کے دینی معاملات کی تقلید کرتا ہے۔ اور اس دور کے اندر میڈیا نے، ذرائع ابلاغ نے اس پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل دے دی ہے، اور یہود و نصارہ کے کارندے اس میڈیا کے ذریعے، اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے گندے عقیدوں کو، اپنے گندے اخلاق کو، اپنی گندی کارستانیوں کو مسلمانوں کے ملک میں پھیلاتے ہیں۔ کہیں ڈش اینٹینے کے ذریعے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہیں کیبل کے ذریعے، کہیں فلموں کے ذریعے، کہیں ساز اور گانوں کے ذریعے۔ وہ ثقافت جو یہودیوں کی ہے، وہ طریقہ کار جو عیسائیوں کے ہیں، آج نمازی کے گھر کے اندر بھی ڈش اینٹینے کی وجہ سے وہی ثقافت، وہی کردار، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی بد اخلاق معاملات
ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر کے اندر بھی چل رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے گھر میں ہیں. اگر وہاں پر ساز اور موسیقی کی محفلیں ہیں تو مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی ساز اور موسیقی کی محفلیں. اگر وہاں پر عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی کبھی شادی کے نام پر، کبھی بیاہ کے نام پر، کبھی غمی کے نام پر، کبھی خوشی کے نام پر مسلمان اپنے گھر کے اندر پردے کے تمام معاملات کو ختم کر کے عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع کرتے ہیں. جو اعمال یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے آج مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی تقلید کرتے ہوئے انہی اعمال میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے. اور ان کافروں کی تقلید والی چیزوں میں اس آخری ایام کے اندر ایک چیز جو شدت سے پیدا ہوئی وہ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کا دن منانا. ویلنٹائن ڈے کو وہی رسوم، وہی معاملات جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہی کام نوجوان مسلمان بچیاں، نوجوان مسلمان بچے عاشقی کا دن، یوم محبت، پیار و محبت کا دن جو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس انٹرنیٹ کی لعنت کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی اس جنگ کی وجہ سے، اس فکری محاذ کی وجہ سے وہ سارا کام مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے اور مسلمان بھول جاتے ہیں یہ کافروں کا تہوار ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا تہوار ہے. وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. سرخ پھول بانٹے جا رہے ہیں، کارڈ بھیجے جا رہے ہیں، محبت کی تحریریں، محبت کے میسج بھیجے جا رہے ہیں. ان کافروں کی تقلید کرتے ہوئے وہ دن، وہ یوم محبت، وہ یوم عاشقہ کلمہ پڑھنے والا اپنے ماحول کے اندر منا رہا ہے. یہ تہوار، یہ عید، یہ طریقہ نہ اللہ نے دکھایا، نہ رسول نے دکھایا، نہ صحابہ نے اس پہ چل کر دکھایا، نہ سلف صالحین سے ملتا ہے، بلکہ یہ عمل یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہ عمل ظالموں کا، یہ عمل اللہ کے دشمنوں کا، یہ عمل کافروں اور مشرکوں کا عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی محبت، پیار، عشق، تہوار اس کے نام کے لیبل لگا کر خوشی اور سرور کی مجلسیں برپا کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے. جہاں ان ظالموں کی یہ کوششیں ہیں تو اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں پر واجب ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے دعات پر واجب ہے وہ کفار کے اس تہوار کے بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ جس کام پہ تم چل رہے ہو، جس عمل کو تم سرزد کر رہے ہو، جس عمل کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا نہیں بلکہ یہ عمل کافروں کا عمل ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار. ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں. 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے. اس دن کو رومی محبت کے الہ کے نام پر منایا کرتے تھے اور ان کی یہ تعبیر تھی، یہ عمل کر کے وہ محبت کے الہ کو راضی کر کے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے تھے. مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے اس دن کو اپنی مسلمانوں کی عید کی طرح منانا شروع کر دیا. اس بت پرستی کے تہوار کے بارے میں کئی قسم کے قصے معروف ہیں جو رومیوں اور پھر اس کے وارث عیسائیوں کے ہاں معروف ہیں. ان میں سے سب سے مشہور قصہ یہ ہے کہ رومیوں کا عقیدہ ہے روم شہر کے مؤسس کو ایک دن مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا. روم شہر کے مؤسس کو مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا جس کی وجہ سے اس کے اندر قوت، بردباری، طاقت، فہم، فکر، یہ بڑی عظیم قوت تک پیدا ہو گئی. لہذا رومی لوگ اس حادثے کی وجہ سے ہر برس 14 فروری کو یہ دن مناتے ہیں، تہوار مقرر کرتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر 2 نوجوان، مضبوط نوجوان اپنے جسموں پر اس کتے اور بکری کے خون کو مل لیتے ہیں اور پھر اس خون کو دودھ کے ذریعے دھویا جاتا ہے.
ان کے ہاتھ میں چمڑے کے 2 ٹکڑے ہیں اور یہ چل رہے ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی ان کے سامنے آتی ہے اور یہ چمڑے کے ٹکڑے اس کے اوپر مارتے ہیں اور وہ نوجوان لڑکیاں یہ کوڑے بڑی خوشی سے کھاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں. رومن بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کے پڑنے سے لگنے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور شفا مل جائے گی, بانجھ پن ختم ہو جائے گا. اس تہوار سے سینٹ ویلنٹائن کا تعلق نصرانی کلیسا کے 2 قدیم قربان ہونے والے یہ انسان, اور کہا جاتا ہے یہ 2 شخص ہیں, اور ایک روایت ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے جو بادشاہ کلاڈیس کی تہذیب کی کتاب نہ لا کر 296 میلادی میں ہلاک ہوا, اور جس جگہ یہ ہلاک ہوا اسی جگہ پر 350 میلادی میں ایک کنیسہ بنایا گیا. ویلنٹائن ڈے کا آغاز, اس کی ابتدا اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں, ابو بکر عمر عثمان کے عمل سے ثابت نہیں, علی معاویہ حسن کی حکومتوں میں ثابت نہیں, بلکہ یہ بت پرستوں کا تہوار, یہ عیسائیوں کا تہوار, یہ کافروں کا تہوار ہے. 350 میلادی میں اس جگہ پر ایک کنیسہ اس کی یاد پر بنایا گیا. جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو وہ اپنے اس سابقہ تہوار یوم محبت کو مناتے رہے, لیکن انہوں نے اسے بت پرستی کے مفہوم سے نکال کر محبت الہی میں تبدیل کر لیا, دوسرے مفہوم میں محبت کے شہداء میں تبدیل کر لیا. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا, محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا سینٹ ویلنٹائن کے نام سے مشہور کیا, جسے وہ اس محبت کے راستے کا شہید گردانتے تھے اور اسے عاشقوں کا سفارشی اور عاشقوں کا نگران شمار کرتے تھے. ان کے باطل عقائد اس دن کے حوالے سے مشہور یہ رسم کہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک ٹوکری میں ڈال کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے. سارے لوگ اجتماع میں اکٹھے ہیں, ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے, نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں, نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں, اور ان لڑکیوں کے نام لکھ کر کاغذ میں ایک ٹوکری میں ڈال دیتے. لڑکا اٹھتا, اس ٹوکری میں سے ایک نام نکالتا, جس لڑکی کی پرچی اس کے نام کی نکل آتی اس کو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ 1 سال رہ کر اس کی خدمت کرتا, یہاں تک کہ وہ لڑکی اس کے اخلاق کو دیکھ لیتی, وہ اس کے اخلاق کو دیکھ لیتا, اور اگر ان دونوں میں ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یہ دونوں شادی کر لیتے, اور شادی سے پہلے 1 سال تک یہ دونوں بدکار بغیر نکاح کے اکٹھے رہتے. یہ وہ قصہ ہے محبت کا, یہ وہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت ہے. مسلمانوں, تمہیں تو شادی کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے, تمہیں پیار کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ نے فرمایا شادی کرنے کی کئی وجوہات ہیں, کوئی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے, کوئی حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے, جو کوئی قوم اور قبیلے خاندان کی وجہ سے شادی کرے, کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے. تم جب بھی شادی کرنا اللہ کے دین کی وجہ سے کرنا. لیکن یہ محبت, یہ یوم محبت, اس کا آغاز کیسے ہوا, اس کا قصہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے نام لکھے جائیں, ایک ٹوکری میں ڈالا جائے, نوجوان لڑکا اٹھے اس میں سے نام نکالے, قسمت پڑیا میں جس کا نام نکلا ہے اس کو لے کر ساتھ چلا جائے. یہ بدکاری کا دن, یہ بدکاری کی رسم, یہ بدکاری اور بے حیائی کی رسم, یہ غیرت کا جنازہ نکال دینے والی رسم. افسوس, افسوس اس ذرائع ابلاغ کی, اس طرح وسعت نے مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو بھی ختم کر دیا, مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی اس حرارت کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ مسلمان کبھی بھی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے, اور مسلمانوں میں شادی کرنے کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ تو غیرت والے لوگ ہوا کرتے ہیں, ان کی غیرت کا اندازہ صحیح بخاری کے اس قصے سے لگا سکتے ہو. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضا, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا. اللہ کے نبی تک پیغام پہنچتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو, محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہے, اور اللہ محمد سے زیادہ غیرت والا ہے. مسلمانوں کی غیرت کا تو یہ عالم,
اور ویلنٹائن ڈے کی بےغیرتی کا یہ عالم، لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، اور پھر نوجوان لڑکا آئے، چٹ نکالے، پرچی نکالے، اور اس پہ جو چاہے جس کا نام نکل آئے اس کو لے کے نکلتا بنے۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم روشن خیال ہو گئے، ہم بنیاد پرستی کی فکر سے نکل آئے۔ باپ کے سامنے بیٹی 14 فروری کو سرخ لباس پہنتی ہے، سرخ پھول خرید کے دیتی ہے، اور اس دن سرخ پھول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے کہ ہماری بیٹی یوم محبت منا رہی ہے، ہمارا بیٹا تہوار محبت منا رہا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے پہ چل کر یہ لڑکا اور لڑکی بغیرت کی شہرہ پہ چل چکا ہے، جو اس کو زنا تک لے کر جائے گا، جو اس کو بدکاری تک لے کر جائے گا۔ یہ تہوار اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار رومن بت پرستوں کا ہے، یہ تہوار عیسائیوں کا ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں اس ویلنٹائن ڈے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کے نام سے کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں آئی، اور اس یوم محبت کو، یوم عاشقہ کو دوبارہ منانا شروع کیا گیا۔ اس دن لوگ اپنی محبوبہ کو خط لکھتے، اس کے نام پر محبت کے میسج بھیجتے، اس کے نام پر رسالے بھیجتے، اس کو سرخ رنگ کے ہدیے دیتے۔ اور اس تہوار کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب رومیوں نے نصرانیت کو قبول کیا اور عیسائیت کے ظہور کے بعد اس میں داخل ہوئے، تو 3ری صدی میلادی میں بادشاہ دوم نے اپنی فوج کے لوگوں پر شادی ممنوع قرار دے دی، شادی کرنے پر بین لگا دیا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے فوجی میدان جنگ کے اندر زیادہ مار کے برپا کرنے کی کیفیت میں نہ رہتے، ان کا دل میدان جنگ میں نہ لگتا، بلکہ بیوی ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن پیچھے کی طرف رہتا، میدان جنگ میں ان کی کارکردگی ڈاؤن ہوتی۔ بادشاہ دوم نے بین لگا دیا کہ کوئی رومن فوجی شادی نہ کرے، تاکہ ان کی نہ بیویاں ہو، نہ بچے ہو، نہ جھگڑا ہو، اور نہ میدان جنگ کے اندر ان کی کارکردگی خراب ہو۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چھپے فوجیوں کی شادی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ویلنٹائن ڈے کی کہانی سنیے اور پھر اپنے گھروں کے اندر انقلاب برپا کیجئے۔ یہود و نصارہ کے، بت پرستوں اور عیسائیوں کے اس تہوار کے سامنے بند باندھیے۔ وہ آپ کا جوان بیٹا ہو، وہ آپ کی جوان بیٹی ہو، 14 فروری کا دن آئے، اگر آپ اس کے ہاتھ میں سرخ پھول دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے گلے میں سرخ پرس دیکھتے ہیں، سرخ لباس دیکھتے ہیں، تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ، بیٹی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کی تو امت میں شامل ہے، نہ اس رسول کا یہ طریقہ ہے، نہ اس اللہ کی یہ شریعت ہے، یہ تو بت پرستوں کا تہوار ہے، یہ تو کافروں کا تہوار ہے۔ ہمیں اس کو منانے کی بجائے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے۔ اس نے چوری چھپے، ویلنٹائن نے چوری چھپے فوجیوں کی شادیاں کروانی شروع کی۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، سزائے موت کا اعلان کیا۔ اب یہ سینٹ ویلنٹائن جیل کے اندر گرفتار ہے، اور وہاں رہتے ہوئے اس کی عشق مشوقی جیلر کی بیٹی سے شروع ہو گئی۔ جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات شروع ہوئے۔ اس نے اسے دعوت دی کہ تو نصرانیت کو قبول کر لے، تجھے اپنا شریک بھی بناؤں گا، تجھے اپنا داماد بھی بناؤں گا، اپنے قریبیوں میں بھی عیسائیت کو چھوڑ دے، اپنے قریبیوں میں بھی تجھے لے آؤں گا۔ لیکن ویلنٹائن نے اس سے انکار کر دیا اور عیسائیت کو ترجیح دی، اور اسی پہ قائم رہنے کا فیصلہ ہوا۔ تو 14 فروری 270 میلادی کے دن 15 فروری کی رات کو اسے پھانسی دے دی گئی، اور یہیں سے اس خبیث،
اس ظالم کی یاد میں، اس کافر کی یاد میں، اس کافر کے عشق مشوقی کے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویلنٹائن ڈے منانا شروع ہوا، جس کے اندر پیار و محبت کے میسج ہے، جس میں سرخ پھول ہے، سرخ لباس ہے، اور جس کے اندر مشہور جملہ ہے ویلنٹائن ہی بن جاؤ، یعنی جو بدکاری وہ کرتا رہا، جو خباثت وہ کرتا رہا، تم بھی وہ کرنے لگ جاؤ اور اسلام کی غیرت کی حدود کو چھلانگ مار کے پار کر جاؤ۔ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں، یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اس تہوار کی مشہور ترین علامات کیا ہے۔ خوشی اور سرور کا اظہار جس طرح دوسرے اہم ترین تہواروں میں کیا جاتا ہے، اسی طرح اس تہوار میں کیا جاتا ہے۔ سرخ گلاب کے پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ لڑکا لڑکی کو سرخ گلاب دے رہا ہے، لڑکی لڑکے کو سرخ گلاب، سرخ پھول اس کو ہدیہ دے رہی ہے۔ وگرنہ جائیے مسلمان ملکوں کے اندر بھی 14 فروری کو اس پھول کی قیمت پوچھنے جائیں، یہ پھول خریدنے جائیں تو پھولوں کی دکان سے نہیں ملے گا۔ اتنی طلب ہے، مسلمان اس تہوار کے اندر اتنی شدت سے گر رہے ہیں۔ جو تہوار اللہ رسول نے مقرر نہیں کیا، رومن بت پرستوں کا تہوار ہے یا عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اس کی خوشی میں کارٹون تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بعض کارٹونوں پر ایک خیالی بچے کی تصویر بنائی جاتی ہے جس کے 2 پر ہیں، اس نے تیر کمان اٹھا رکھا ہے، جسے رومی بت پرست قوم محبت کا الہ مانتے، رومی قوم بت پرست قوم محبت کا الہ مانتے۔ خیالی تصویر ایک بچے کی، اس کے اوپر 2 پر، تیر کمان اس نے پکڑا ہوا، اور رومی بت پرستوں کے نزدیک یہ خیالی تصویر محبت کے الہ کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ سے بلند ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والی قوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ ماننے والی قوم، کس طرح بت پرستوں کے تہوار کو منا رہی ہے۔ مسلمان ملکوں میں منایا جا رہا ہے، مسلمان چینل، مسلمان ٹیلی ویژن اس ویلنٹائن ڈے کو پیش کرتے ہیں، اس کے اس دن کی صحافت، اس دن کی اخبارات ان کی خبروں کو عام کرتے ہیں۔ تم اللہ کو الہ مانتے ہو، بت پرست رومن ان کی محبت کا الہ اور ہے، نفرت کا الہ اور ہے، خیر کا الہ اور ہے، شر کا الہ اور ہے، اور اللہ اس شرک کے تمام عقیدوں سے پاک ہے۔ کارڈ کے اندر جس طرح عید کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اسی طرح ویلنٹائن ڈے کے بھی خوشی اور محبت کے کارڈ بانٹے جاتے ہیں جس میں محبت اور عشقیہ جملے لکھے ہوئے، اشعار یا نثر لکھی ہوئی، اور بعض جگہ پر گندے اقوال، گندی باتیں، ہنسانے والے جملے لکھے ہوئے، اور اکثر طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے ویلنٹائنی بن جاؤ، جو کہ بت پرستی کے مفہوم سے منتقل ہو کر نصرانی مفہوم کی تمثیل بنتی ہے۔ بہت سے نصرانی علاقوں میں دن کے وقت بھی عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں قائم ہوتی ہیں، مخلوط اجتماع ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ رات کو بھی دن کو بھی عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، شراب بھی ہے، ساز اور گانا بھی ہے، عشق و مشوقی بھی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی بھی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا، جو بت پرستوں کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا۔ افسوس کلمہ پڑھنے والی امت نے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر اس کو سینے سے لگایا، اور مسلمان بچیاں بھی اس میں گرفتار ہیں، مسلمان بچے بھی گرفتار ہیں، مسلمان صحافت بھی گرفتار ہے، مسلمان ٹیلی ویژن بھی گرفتار ہے، مسلمان لکھنے والا کاتب بھی گرفتار ہے، اور کوئی قلم اٹھا کر نہیں کہتا کہ یہ تہوار ویلنٹائن ڈے کا یہ تہوار اور یہ خوشی، یہ عید کا موقع اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ بت پرستوں اور عیسائیوں کی عید ہے۔ اس تہوار کے جو قصے بھی بیان ہوئے، اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ تہوار اصلاً رومی بت پرستوں کا عقیدہ ہے جس سے وہ محبت کے الہ سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لہذا جس نے بھی اس تہوار کو منایا وہ ایک شرکیہ تہوار منا رہا ہے اور اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور مالک عز و جل کا فیصلہ سنیے، اس شرکیہ تہوار کو منانے والوں، اس دن اپنے محبوبوں کو خط بھیجنے والوں، پھول بھیجنے والوں، سرخ رنگ کے کارڈ بھیجنے والوں، اس شرکیہ تہوار کو منا رہے ہو تو مالک کے فیصلے کو کبھی نہ بھولنا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔
جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، سن لو مالک جاتی ہے، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی ابتدا قصے، کہانیوں، خرافات پر مشتمل ہے جس سے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا مسلمان کیسے تسلیم کر سکتا؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ روم شہر کا مؤسس، روم کو آباد کرنے والا، اس کو ایک مادے بھیڑیا نے دودھ پلایا؟ جو کچھ اس قصے میں ہے وہ مسلمان کی عقل سے ٹکرا رہی ہے، وہ مسلمان کے عقیدے کی مخالفت ہے، کیونکہ قوت اور عقل، بردباری، یہ تو اللہ عنایت کرتا ہے، کسی جانور کے دودھ پینے سے اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوتی، نہ کسی بھیڑیے کا دودھ۔ فلاں بھیڑیے، مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا تو رومن شہر کے مؤسس کی عقل بڑھ گئی۔ اسی طرح یہ قصہ ان کے بت، ان سے برائی اور ان کی اس بدعقیدگی کو واضح کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی خوشی کا دن نہیں ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی بدصورت شعار کے اندر، بدصورت علامتوں کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون نوجوان لڑکے اپنے جسموں میں ملتے ہیں، پھر اس کو دودھ سے دھویا جاتا ہے، پھر وہ چمڑے کے کوڑے لڑکیوں کو مارتے ہیں، جو اس کوڑے کو کھا کر یہ امید رکھتی ہے کہ ہمارا بانجھپن ختم ہو جائے گا اور ہماری بیماریاں ٹل جائیں گی، ہمیں شفا مل جائیں گی۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ فطرت سلیم سے ٹکراتی ہے، قابل نفرت ہے یہ عمل۔ مسلمانوں نے سوچے بغیر اس تہوار کو منانا شروع کر دیا اور اس میدان میں کود پڑے، حالانکہ یہ قصہ، یہ تہوار نفرت کے قابل ہے، اس میں بیان کیا ہوا بیک گراؤنڈ عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس تہوار سے ویلنٹائن کا تعلق، کئی مصادر اس پر شک کرتے ہیں، اسے صحیح شمار نہیں کرتے۔ نصارہ کے لیے بھی بہتر یہی تھا کہ وہ اس بت پرستی کے تہوار کا انکار کرتے، جسے بت پرستی مناتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح بت پرستوں کے تہوار کو منا سکتے ہیں؟ ہمیں تو عیسائیوں سے پہلے بت پرستوں کی تمام عقائد کے ساتھ مخالفت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیتھولک فرقہ کے عیسائی دینی لوگوں نے اس تہوار کو اٹلی میں منانے پر بالکل پابندی لگا دی۔ عیسائی دینی لوگوں نے، جو دینی ذہن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اٹلی کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی۔ ان کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، ہم نہ منائیں، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے 14 فروری کو یہ دن منا کر اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم روشن خیال ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس عمل کی بنا پر ہم کفار کی مشابہت کر کے کہیں اسلام سے ہی فارغ نہ ہو جائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، ان کے ان سارے عقائد کو جانتے ہوئے اس بت پرستوں کی خوشی کو دیکھ کر پھر اس کی طرف جھکتا ہے۔ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور کوئی کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے ہم مسلمان اس تہوار کو کیوں نہیں منا سکتے؟ اس کی پہلی وجہ یہ کہ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار محدود ہیں۔ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیے محدود ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان میں زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ہماری عبادات کی سختی بھی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں عید دی ہے، جو خوشی کا دن دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ کی شریعت میں ہے۔ ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید کا دن نہیں منا سکتے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدیں اور تہوار شرع اور مناہج اور مناسک میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔
مالک کا فیصلہ ہے. ہم نے ہر ایک کے لیے طریقہ اور شریعت مقرر کر رکھا ہے. اس شریعت میں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں منانے کا حکم دیا ہے. ویلنٹائن ڈے کو عید منانے والے، تہوار منانے والے، یوم محبت منانے والے، یوم عاشقی منانے والے اللہ کے دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلنے والے ہیں. یہ طریقہ اللہ مقرر کرتا ہے. یہ عید، یہ خوشی، یہ باتیں اللہ کی شریعت کے فیصلے ہیں. اس میں انسان اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کرنے کا حقدار نہیں ہے. مثلا قبلہ، نماز، روزہ، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے ہیں شریعت کے. نمازیں اتنی پڑھنی ہے، روزے فلاں مہینے میں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. لہذا ان کا عید اور باقی مناہج میں شریک ہونے میں کوئی فرق نہیں. جتنی اللہ کی شریعت کی پابندیاں مجھ تک اور آپ تک پہنچ گئی، ہمارا حق ہے، ہمارے پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کی اتباع کریں، اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی نہ کریں. لہذا ان تہواروں میں، ان خوشی کے دنوں میں جو کفار کی خوشی کے دن ہیں، ان میں موافقت کرنا کفر کے خاص طریقے اور کفر کی خاص علامتوں میں موافقت کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس نے اس میں موافقت کرنے میں پوری شروط کے ساتھ کفر پر جا کر ختم ہو سکتا ہے. جو اس پورے تہوار کو اس کی شروط کے ساتھ مناتا ہے، اس سارے شرکیہ قصے کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے پھر بھی اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ کفار کی عیدوں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کفر کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے. اور اس کی ابتدا میں کم از کم حالت یہ ہے کہ یہ معصیت و گناہ ہے. اور اس کی جانب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عید کو ذکر کر کے کہ یقیناً ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے، اور آج یہ ہماری عید ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مسلمانوں کو جو عیدیں دی وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں واضح اور 2 ٹوک ہیں، وہ چھپی ہوئی نہیں. اس میں مسلمانوں کو اتھارٹی نہیں. جس دن کو چاہے عید کا دن مقرر کر لیں، کمی اور بیشی کر لیں، اضافے اور زیادتی کر لیں. اس لیے یوم محبت کا تعلق رومی دور سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اسلامی دور سے اس کا تعلق ہے. اس کا معنی یہ ہوا یہ عیسائیوں کی خصوصیات میں سے ہے، مسلمانوں کی خصوصیات میں سے نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اس کا اسلام کی تاریخ سے تعلق نہیں، مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق نہیں. اسلام اور شریعت اس سے بری ہے، یہ اسلام اور شریعت سے بری ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کے تہوار ہیں، یہ رومیوں کے تہوار ہیں. ہماری عید کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہر قوم کے لیے یقیناً ایک عید کا دن ہے، اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے. ہم نے خوشی اسی دن منانی ہے جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے. یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی، عیسائیوں نے رومیوں کی تقلید کی، اور مسلمان رومی اور عیسائی دونوں کی تقلید کرتا ہے. اس دن کو خوشی اور محبت کا دن منا کے، اس دن کو پھول بھیج کے، اس دن کو لڑکیاں اپنے ہاتھ میں سرخ ریبن باندھتی ہیں، سکولوں میں جاتے ہوئے سرخ پرس لٹکاتی ہیں، اس دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. عیسائیوں نے بت پرست رومیوں کی تقلید کی، اور ہم کلمہ پڑھ کر جان بوجھ کر ساری سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے عیسائی اور بت پرستوں کی تقلید کر رہے ہیں. اور ہمارا اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے. یہ تو ان کا خاص تہوار ہے. عبادت کے معاملات کے اندر بھی اسلام عیسائی اور یہودی اور کفار کی مشابہت سے منع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ آج روزہ کیسا ہے؟ کہا یہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں شکرانے پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. آج فرعون ہلاک ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام آزاد، اس فرعون کے ظلم سے ان کو آزادی ملی تھی، فرعون ہلاک ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھے. لیکن سنو، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اصل روزہ تو 10 کا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کفار کی مخالفت کرتے ہوئے کہا میں ان کی مخالفت میں یہ 1 رکھتے ہیں، میں 2 رکھوں گا. وہ اسلام، وہ شریعت، وہ دین جو عبادت کے اندر بھی، جو روزوں کے اندر بھی، جو اللہ کی عبادت کے اندر بھی کفار کی مخالفت سکھاتی ہے، اس شریعت اور دین کے اندر کافروں کے تہوار منانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟
کفار چاہے بت پرست ہوں یہ اہل کتاب ہوں، ان سے عمومی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو چھوٹا کر لو۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو، کہیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم، کہیں عیسائیوں کی مخالفت کا حکم، کہیں مشرکین کی مخالفت کا حکم۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ہی تعلیم دیتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے اس شریعت کے اندر رہو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ اس کے مقابل وہ دین مشرک ہو، وہ دین کافر ہو، وہ اہل کتاب کا دین ہو، وہ بت پرستوں کا دین ہو، تم پر لازم ہے کہ ان کی مخالفت کرو۔ اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ کفار کی مشابہت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، بلکہ مسلمانوں پہ ان کی مشابہت حرام ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف شروع کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اہل کتاب جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، روشن دلیلیں آئی، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی، اختلافات کے شکار ہوئے، اللہ مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کم از کم حالت ان سے مشابہت کرنے کی تحریم کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم کفار کی سنتوں پر، کفار کے طریقوں پر، کفار کے زندگی گزارنے کے طریقے پر زندگی نہ گزارو۔ کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو، لباس کے اندر تم ان کی مخالفت کرو، تجارت کے اندر تم ان کی مخالفت کرو، وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنی خود ساختہ باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تم اس پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے رسول محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا اجماع تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ کفار سے ان کی عیدوں اور تہواروں میں مشابہت اختیار کرنے کی حرمت پر صحابہ کے وقت سے لے کر مسلمانوں میں مکمل اجتماع رہا ہے۔ مسلمان اکٹھے رہے ہیں اس بات پر کہ کفار کی عیدوں میں، کفار کی خوشیوں میں شرکت نہیں کرنی۔ دیوالی کی عید منانے والوں، کافروں کی خوشی کے دن کرسمس ڈے کو اپنے رومیٹ کافروں کو عید کارڈ بھیجنے والوں، خوشی کے کیک بھیجنے والوں، خوشی کے پیغامات بھیجنے والوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، صحابہ کی دور سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوالی کی عید ہو، وہ ویلنٹائن ڈے ہو، وہ بسنت کا دن ہو، لاہور کی سڑکوں پہ پتنگ اڑا کر ہندوؤں کے تہواروں کو منانے والے ظالموں، تمہارا اسلام تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف بسنت والے دن پتنگ ہی نہیں اڑائے جاتے، مکمل ہندو مذہب کی شکل اختیار کر کے۔ میں انڈیا کی سڑکوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں کی سڑکوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں، ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر کلمہ پڑھنے والا پیلے رنگ کا لباس پہنتا ہے۔ پیلا رنگ لڑکے لڑکیوں پہ پھینکتے ہیں، لڑکی لڑکوں پہ پھینکتی ہیں، بو کاٹے کے نعرے گونجتے ہیں، بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بدماش آ کر مناتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران آ کر مناتے ہیں، چھوٹوں کی بات نہیں۔ اور اگر کسی جگہ کا ناظم اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے ایک ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بسنت کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ دیوالی کی رسم، یہ کفار کی عیدیں ہیں، یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ اظہار محبت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ شراکت داری نہیں کر سکتے۔ کہ آج ہندوؤں کی عید ہے،
آج عیسائیوں کی عید ہے، آج بت پرستوں کی عید ہے، ہم ان کو عید کارڈ بھیجیں، ہم ان کو کیک بھیجیں، ہم ان کو محبت کے پیغامات بھیجیں، اہل ایمان کو یہ جائز نہیں ہے۔ اور مالک عز و جل نے کفار کی تقلید کرنے سے منع فرمایا اور تقلید کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بہت ساری آیات کئی ایک موقع پر مختلف اسلوب میں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ کفار کی تقلید نہ کرو۔ کبھی ان کی اطاعت سے روکا گیا، کبھی ان کی پیروی سے روکا گیا، کبھی ان سے ڈرایا، کبھی یہ کہا گیا کہ کفار کے مکر و فریب میں نہ آنا، ان کی آراء اور خیالات کے پیچھے نہ چلنا، کہیں یہ تمہارے اعمال اور اخلاق کو برباد نہ کر دیں۔ اور بعض اوقات ان کی غلط خصلتیں ذکر کر کے جن سے مومن نفرت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے سے نفرت کرتے ہیں، قرآن مختلف مقامات پر اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ تم ان کفار کی دشمنی کرو، ان کفار کی مخالفت کرو، ان کی عیدوں کی مخالفت کرو، ان کی تاریخوں کی مخالفت کرو، ان سے محبت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسی طرح تقلید سے روکنا شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج مالک نے تم پہ اپنا دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ دین جو اللہ نے پورا کیا، اس میں دیوالی کی رسم نہیں ہے۔ یہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس میں بسنت کا تہوار نہیں ہے، اس میں ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اس کے اندر برسی کی رسمیں نہیں ہیں۔ یہ ساری عیدیں، یہ سارے طریقہ کار کافروں سے، کافروں کی تقلید سے اہل ایمان کے معاشرے میں آئے ہیں۔ اس شریعت کو ہر حالت اور ہر زمانے اور سب لوگوں کے لیے صالح بنایا ہے اللہ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کی بات کرنے والے پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت تو اسلام ٹھیک تھا، نافذ ہو گیا تھا، لیکن اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اسلام ہم آہنگ نہیں ہے، یہ کہنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دوسرے معنی کے اندر وہ اللہ کی تکذیب کر رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، اور وہ اللہ کو یہ بتا رہا ہے، اللہ جو تیرا اتارا ہوا دین ہے وہ 1400 سال پہلے تک کامیاب تھا، اب جدت پسندی کا دور ہے، اب روشن خیالی کا دور ہے، اس دور کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا، اس دور کے اندر شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، اس دور کے اندر آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، کان کے بدلے میں کان، یہ سزائیں، یہ قصاص لینا غیر انسانی ہے، وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے۔ وہ اللہ پر، اللہ کی تکذیب کر رہا ہے اور اللہ پر تہمت باندھ رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ اس دور میں اسلام نہیں چل سکتا، اسلام پرانے دور کے لیے تھا، اللہ کی قسم وہ کفر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے۔ یہ اسلام وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک باقی رہنے والا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ مسلمہ نبوت کا دعویٰ کرے، کذاب ہے، کافر ہے۔ مرزا غلام قادیان سے نبوت کا ڈمی رسول ہونے کا، ستپنی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ کی قسم کافر ہے۔ محمد کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو خطاب کا بیٹا رسول بن کر آتا۔ میں آخری نبی، تم آخری امت ہو، نہ میرے بعد نبی ہے نہ تمہارے بعد امت ہے۔ جب اللہ کے رسول کے بعد اور نبی نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کا دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ کفار سے دوستی لگانا، انہیں پسند کرنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی ثقافت سے محبت کرنا، ان کی ثقافت سے محبت کرنا، اور کفار مسلمانوں کے دورے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں صرف ایک نام کا ہی فرق رہ گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج کوئی بت پرست آئے، آج مندروں کو پوجنے والا آئے، مندروں کو پوجنے والا آئے اور حجویری کی قبر پر ہونے والے منظروں کو دیکھ کر جائے، اس کو کوئی فرق لگے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کے جواب دیجئے۔ آج
हिंदू मंदिरों को पूजने, मंदिरों पे पड़े हुए बुतों को पूजने वाला अगर लाहौर के हजवेरी की कब्र पे होने वाले सजदे, रुकू, तवाफ, नजरो नियाज को देख ले, वो कहेगा इन की रौला है, बस इनक रौला है, असी खलोते नूं पूजन डे, तुसी लम्मे पे नूं पूजन डे हो, बस होर कोई पंगा नहीं। ये फर्क है, तुम इसको पूज रहे हो, हम इसको पूज रहे हैं। कुफार से मोहब्बत करना, कुफार की तकलीद करना, उनकी ईदों में शामिल हो रहा, उनकी सकाफत को इख्तियार करना, ये मुसलमान को हलाकत के रास्ते पे लेके जाता है, बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। इस दौर में यौम मोहब्बत मनाने का मकसद लोगों के माबेन मोहब्बत की अशात है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। वैलेंटाइनी बन जाओ, वैलेंटाइनी बनकर एक दूसरे को मोहब्बत के पैगामात भेजो। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को, तो इससे मकसद काफिर हो या मुसलमान, जिससे आपको मोहब्बत होगी उसका पैगाम भेज दो। काफिर और मुसलमान की तमीज खत्म कर दी जाती है। और हालांकि इस्लाम में कुफार से मोहब्बत करना क्या है? हराम है। कुफार से मोहब्बत करना हराम है। अगर काफिर बाप हो उससे मोहब्बत हो सकती है, काफिर माँ हो उससे मोहब्बत हो सकती है, काफिर बेटा हो उससे मोहब्बत हो सकती है। कुरान बयान फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह। ऐ नबी, आप अहले ईमान में ऐसी कोई कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह पर ईमान लाते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पे ईमान लाते हो। अल्लाह पर भी ईमान हो, आखिरत पर भी ईमान हो, और फिर युवादूना मन हादल्लाह, फिर मोहब्बत करे अल्लाह पर ईमान लाने वाला, आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाला, मोहब्बत करे उससे जो अल्लाह का दुश्मन हो, व रसूलहू, और उसके रसूल का दुश्मन हो। अहले ईमान, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, क़यामत पर ईमान लाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से मोहब्बत नहीं किया करते, वो कोई भी हो। कुरान बयान फरमाता है, वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, वो काफिर उनका बाप हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका रिश्तेदार हो, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, वो मोमिन का दुश्मन हुआ करता है, भले बाप ही क्यों ना। रईसुल मुनाफिकीन के बेटे ने आकर कहा था, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका अगर मेरे बाप के कत्ल का फैसला कर चुके हो, ये खिदमत मेरे जिम्मे लगाना। किसने कहा था? बीवियों के पीछे लगकर मोहम्मद की सुन्नत को शेव करने वालों, बीवियों के पीछे लगकर चेहरा मजूसियों जैसा बनाने वालों, बीवियों की एक आंख के इशारे पर इस दाढ़ी की सुन्नत को शेव करके गटर की गंदगी में फेंकने वालों, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है जो अगर रसूल से दरखास्त कर रहे हैं, आका अगर बाबा को कत्ल करने का फैसला कर चुके हो, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, ये खिदमत मेरे जिम्मे लगाना। बाप ने कहा था, आज मदीने के अंदर इज्जतदार दाखिल होगा, जलील दाखिल ना होगा। और इशारा मोहम्मद करीम की तरफ किया था, नऊज़ु बिल्लाह। लश्कर वापिस आ रहा है, सगा बेटा तलवार लेकर मदीने की दहलीज पे खड़ा हो जाता है, हर गुजरने वाले को गुजरने देता है। और जब बाप आता है, तलवार की नोक सीने पे रख देता है और कहता है, बाबा तूने कहा था इज्जतदार दाखिल होगा, जलील दाखिल नहीं होगा। मोहम्मद इज्जतदार है, दाखिल हो गए, तू जलील है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा, और अगर कदम को उठाएगा मैं गर्दन को काट डालूंगा। तू उस वक्त तक मदीने में नहीं आ सकता जब मोहम्मद इजाजत ना दे दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अहले ईमान की मोहब्बत है। वैलेंटाइन डे मनाने वालों, बसंती बनने वालों, बसंत के रंग में रंगने वालों, दिवाली में शरीक होने वालों, काफिरों की ईदों में शामिल होने वालों, मोहम्मद करीम के मानने वाले कैसे होते हैं? अमीन उम्मत तलवार लेकर खड़े हैं, कुफार से जंग हो रही, रास्ते के अंदर एक
شخص آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر کنی کترا کے نکل کے کافروں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے، یہ پھر کنی کتراتے ہیں، وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے، جب تیسری بار اس کے راستے کو روک دیتا ہے، یہ تلوار کو بلند کرتا ہے، اس کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ ڈالتا ہے، اور یہ راستے میں رکاوٹ بننے والا اس کا اپنا باپ ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے اگر محمد کی دشمنی میں باپ بھی آئے گا تو کاٹ ڈالوں گا۔ اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے، اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، چلانے کے لیے جب نیچے دیکھا تھا تو بابا تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ سمجھ کے تلوار کو روک لیا تھا، باپ ہے اس نے پالا پوسا ہے۔ محمد کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی محبت میں زندگی ختم کر دینے والے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی ہے تیری، میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے بابا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ رب محمد کی قسم عبد الرحمن اگر میری تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ آ جاتا، لختے جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کبھی بھی اہل ایمان میں ایسے لوگوں کو آپ نہیں پاؤ گے، وہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اہل ایمان نہ کبھی ویلنٹائن ڈے کو منا سکتے ہیں، نہ بسنتی بن سکتے ہیں، نہ دیوالی کی ہندو عیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں پایا جا سکتا جو کافر سے محبت کرتا ہو، لہذا جو مومن بھی کافر سے محبت کرتا اور دوستی لگاتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو مومن بھی یاد کر لیجئے کافروں سے دوستی لگاتا ہے، مشرکوں سے دوستی لگاتا ہے، ان کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے، ان کے شرکیہ پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، یاد کر لیجئے امت کے علماء کا فتویٰ ہے کہ پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ اہل ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور جب سے یہ تہوار عیسائیوں نے شروع کیا ہے، اس میں مقصود محبت زوجیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں، ویلنٹائن ڈے سے مراد میاں بیوی کی محبت نہیں ہے، بلکہ ویلنٹائن ڈے سے مراد عشق مشوقی کے قصے ہیں۔ زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق داری اسلام میں حرام ہے اس سے تعلق جوڑنے کا نام، اس کو محبت کے عشق کے پیغام بھیجنے کا نام، ان کو پھول بھیجنے کا نام، یہاں خاوند بیوی کے ساتھ والا تعلق نہیں ہے، بلکہ زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر جو جدھر چاہے منہ مارتا پھرے۔ اہل ایمان ان کو ان کا اسلام اس چیز کی اجازت، کیونکہ یہ تہوار اس کو بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے، یہ راستہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھایا۔ ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھا، قریب تھا کہ اس پہ اٹھتے یا اس کو لان تان کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو آگے آنے دو، اپنے قریب بٹھایا، اپنے قریب بٹھا کر کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا جس طرح تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا مسلمان بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا تو اس کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ آپ پر قربان جاؤں میں اس کو اپنی بہن کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور مسلمان بھی اس کو اپنی بہنوں کے لیے پسند، تو جس سے بھی بدکاری کرے گا، تو جس کو بھی عشق و مشوقی کے پیغامات بھیجے گا وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بھتیجی ہے، وہ کسی کی بھانجی ہے،
وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے. جس طرح تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا, لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ نے پوچھا کیا تو اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں میں اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا. کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا آپ پہ قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا. کہا لوگ بھی اپنی خالہ, پھوپھی اور بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. اسے قریب بلایا, اس کی اچھا کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے. جس طرح تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا, لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ نے پوچھا کیا تو اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں میں اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا. کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا آپ پہ قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا. کہا لوگ بھی اپنی خالہ, پھوپھی اور بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. اسے قریب بلایا, اس کی چھاتی پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے, اس کے سینے کو پاک کر دے, اس کے دل میں جو یہ خیال آیا ہے اس کو دھو دے. پھر وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک زنا کا خیال میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں. یہ ویلنٹائن ڈے, اس دن زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر میاں بیوی کی قید کو توڑ کر غیروں سے رشتے جوڑنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے. یہ بدکاری کا دن ہے, یہ بے حیائی کا دن ہے, یہ خباثت کا دن ہے, یہ بت پرستوں کا تہوار ہے اور یہ عیسائیوں کا تہوار ہے. مسلمانوں کا یہ تہوار نہیں ہے. مسلمانوں اپنے دین کو سمجھو, قرآن کی طرف لوٹو, فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹو اور اس بنیادی نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ. مسلمان کو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے. اللہ کے دشمنوں سے, وہ اللہ کے دشمن ڈنمارک کے خبیث ہو جو محمد علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں, وہ اللہ کے دشمن بت پرست ہو, وہ اللہ کے دشمن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہو, وہ اللہ کے دشمن عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہو, وہ کسی میدان کے اللہ کے دشمن ہو. اللہ کے دشمنوں سے مومنوں کو محبت کی اجازت نہیں, نفرت کا حکم ہے. اور جس سے نفرت ہو, آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, جس سے نفرت ہو اس جیسی تہذیب اپنائی جاتی ہے؟ ذرا سوچ کے بتانا مجھے. جس سے نفرت ہو اس جیسی تہذیب اختیار کی جاتی ہے؟ کیا مسلمانوں پر لازم نہیں ہے ہم مشرکین سے نفرت کریں, مجوسیوں سے نفرت کریں, بت پرستوں سے نفرت کریں؟ تو ذرا بتاؤ یہ داڑھی شیو کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ تہذیب محمدی ہے یا مجوسیوں اور عیسائیوں اور کافروں کا راستہ ہے؟ اللہ کے لیے سوچیے. اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے کمروں میں لگے ہوئے ڈش انٹینوں پہ نظر دوڑاؤ. یہ تہذیب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا کفار کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی تہذیب پہ چل رہے ہو؟ جس بھائی کی گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں, فلموں کی سیڈیاں, کمروں کے اندر VCR, یہ سارے بدکاری کے آلات ہیں. سوچے اس کا کمرہ محمدی رنگ میں رنگا ہوا ہے یا رومن بت پرستوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہ عز و جل نے توفیق دی تو اسی ویلنٹائن ڈے کے موضوع کو اگلے درس کے اندر پورا کریں گے اور جتنے یہ سوالات آئے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. اپنے اسی موضوع کو آگے چلاتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دن یوم محبت کا یہ تہوار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ رومن بت پرستوں کا یہ تہوار اس سے عیسائیوں کے اندر آیا اور عیسائیوں سے پھر یہ فتنہ پھیلتا ہوا مسلمانوں میں آیا. اس کا منانا بھی حرام ہے، اس کے اندر شرکت بھی حرام ہے. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو صرف یوم عاشقاں ہے، یوم محبت ہے، پیار اور مستی کا دن ہے، آپ ہمیں اس طرح محبت کے اس دن سے محروم کر کے محبت منانے سے منع کر رہے ہو. تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس دن کا ظاہری نام اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی ساری کی ساری کہانی اس کا تعلق کفار کے ساتھ ہے. یہ کفار کا دن ہے، کفار کی عید ہے، کفار کا تہوار ہے. اس کا نام بھی ظاہر کر رہا ہے اور اس کے نام سے پیچھے جو کہانی وابستہ ہے وہ بھی یہ کفار کی ساری پلاننگ بتا رہی ہے. اور اس دن محبت کا دن نہیں بلکہ یہ تو عشق معشوقی کا دن ہے. یہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کی آپس میں بے راہ روی کا دن ہے، محبت کا دن نہیں ہے. اس کو میاں بیوی کی پاکیزہ محبت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس میدان سے آگے نکل کر یہ تو عاشقی کا دن ہے. جو جس لڑکی سے چاہے محبت کرے، اس کو پیغام بھیجے، اور وہ لڑکی جس کو چاہے اپنا یار بنائے، جس سے چاہے دوستی کرے اور جس کے ساتھ چاہے اپنے جسمانی اور اپنی بے حیائی اور فحاشی کے تعلقات کو قائم کرے. یہ دن محبت کا دن نہیں ہے. اسلام تو دین محبت ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، لیکن وہ محبت جو پاکیزہ محبت ہے، جو خاوند اور بیوی کے درمیان ایک عزت اور پاسداری کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیار اور اس کا اجر بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص ایک درہم اللہ نام کو دیتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں دیتا ہے، مسجد کے اندر دیتا ہے، کسی اور مقام پہ خرچ کرتا ہے. اور ایک شخص وہی ایک درہم کا کھانا کوئی چیز لے کر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے. یہ ایک درہم جو اس نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے اللہ کے ہاں اجر میں مسجد اور جہاد فی سبیل اللہ کے اجر سے بہت زیادہ ہے. دین اسلام تو حقیقی محبت کا درس دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. لیکن 14 فروری والے دن منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے، یہ یوم محبت وہ مسلمانوں کی محبت کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ یورپ کے گندے جانوروں والے ماحول اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں کسی کو یہ پتا نہیں ہے یہ کس کی بیوی ہے اور یہ کس کی ماں ہے، یہ کس کی بہن ہے. وہ گندا معاشرہ جہاں پر لڑکی اپنے گھر کے اندر بوائے فرینڈ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے چائے بناؤ، اس کا باپ ان کی خدمت کے لیے پانی سامنے رکھتا ہے. جہاں عزت کے جنازے نکلے ہوئے، جہاں زنا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا بازار گرم ہے، یہ اس معاشرے کا تہوار ہے. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا، آپ کے دیے ہوئے، آپ کی دی ہوئی پیاری پاکیزہ شریعت کا تہوار نہیں ہے، خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اس جانوروں والی زندگی کے ایام کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو چاہے کرو، فحاشی کا سیلاب برپا کرو، جس کے ساتھ چاہے یاری لگاؤ، جس کو چاہے دوست بناؤ، جس کے ساتھ چاہے جسمانی جنسی تعلقات کا آغاز کرو. یہ بے حیائی کا تہوار ہے، یہ یوم محبت کفار کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر مسلمانوں کو اسلام اپنے خیالات کی تعبیر
کرنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی خواہشات کی تعبیر کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اہل اسلام کو بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی محبت کا، اپنے خیالات کا، اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے کوئی ایک دن کو مخصوص کر لے۔ کسی ایک دن کو مخصوص کرنا کسی عمل کے لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ مسلمان اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ جس دن کو مخصوص کرے عبادت کے لیے، کسی اور معاملے کے لیے، مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی طرف سے نہ عید کا دن مخصوص کر سکتے ہیں، نہ غم کا دن مخصوص کر سکتے ہیں، نہ خاص عبادت کا دن مخصوص کر سکتے ہیں۔ ان کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مسلمان شریعت سازی نہیں کیا کرتا بلکہ شریعت پر عمل کیا کرتا ہے۔ اللہ نے شریعت اتار دی، اللہ نے دین اتار دیا۔ محبت کے دن، پیار کے دن، عید کے دن، خوشی کے دن، غمی کے معاملات، یہ سارے طریقے اللہ نے ہمیں سمجھا دیے۔ ہم اپنی طرف سے نئے دن مخصوص نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ لہذا دین اسلام میاں بیوی کے درمیان سال ہر سال ہی محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔ یہ اسلام تو سال ہر سال میاں بیوی کی پاکیزہ محبت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی بات سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کتنی ہی ایسی عادات ہوں گی جن کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اسلام تو سال ہر سال اس عمل کی کوشش میں رہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت کی فضا ہو، لیکن ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے، یوم محبت کی جذبات کی تعبیر کی بودی دلیل سامنے رکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات کہ یہ دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دن نہیں ہے، اور کوئی دین ایسا نہیں جو اپنے پیروکاروں کو اس طرح آپس میں محبت بھائی چارگی قائم کرنے پر ابھارتا ہو جس طرح دین اسلام اپنے ماننے والوں کی آپس میں پیار و محبت کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بھائی کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دین اسلام تو دین محبت ہے، یہ تو محبت کا درس دیتا ہے، لیکن وہ محبت جو اسلام کے دیے ہوئے سانچے کے مطابق ہو، وہ حیوانی محبت نہیں جس کے اندر جس کو چاہو دوست بنا لو، جس سے چاہے یاری لگا لو، جس کے ساتھ چاہے جسمانی تعلقات بنا لو، عشق مشوقی کی پروان چڑھتی جائے، یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ دین اسلام حقیقی محبت کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ عمل کرو تو تمہاری آپس کی محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں، یہ محبتیں قائم ہو جائیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہمیں ضرور بتائیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کے کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں محبت کی ایک صورت جو صرف ویلنٹائن ڈے میں مخصوص ہے، عورت اور مرد کا تعلق، اسلام میں محبت کا یہ صرف اسی کے اندر ساری محبت کے معنی بند نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر محبت کا ترجمہ، محبت کا معنی زیادہ بہتر ہے، زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت، اور یہ عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا اے قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کوئی خاص تو نہیں کر رکھی، لیکن ہاں ایک بات ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، قیامت والے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ انس راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد
پھر کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کی اس بات کو سن کر ہوئی۔ لوگوں تم گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں رسول اللہ ہو، جہاں ابو بکر ہو، جہاں عمر ہو، اللہ مجھے ان کا ساتھی وہیں پر بنا دے۔ اسلام کے اندر تو محبت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، شہداء سے محبت کرنا، دین کی دعوت دینے والوں سے محبت کرنا، دین پہ عمل کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کی جنت سے محبت کرنا۔ اسلام کے اندر تو محبت بڑا عظیم درس دیتی ہے، اور اس کے معانی زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اشمل ہے، زیادہ وسیع ہے۔ یہ میاں عورت اور مرد کے تعلق میں محبت قید نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ بچھڑ گیا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، بچہ ملتا ہے تو سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے ساتھیو، کیا تم گمان کر سکتے ہو یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں تو اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اپنے اس بچے کو کبھی بھی خود مر جائے گی، بچوں کو آگ میں نہیں جلنے دے گی، نہ جلائے گی۔ کہا لوگوں، یہ جو ماں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ اس جذبہ محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ایک حصہ دنیا پہ اتارا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس حصے کو بھی اٹھا کر اپنی ساری محبتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے ملے گا، اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرے گا، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ محبت ویلنٹائن ڈے کی طرح صرف عورت اور مرد کے تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے ایسے محبتیں کرتا ہے، پھر اسلام اس کے بدلے میں اتنے عظیم اعلانات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جا رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، راستے میں ملنے والا ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں بستی میں جاتا ہوں۔ کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کو ملنا ہے۔ کہا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کاروباری تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ کچھ لینا دینا ہے؟ کہا نہیں۔ تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ عمل میرے نزدیک محبوب ہو گیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، مالک نے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو یوم محبت منانے والوں کی یہ دلیل بیکار دلیل ہے کہ تم ہمیں محبت سے محروم کر رہے ہو۔ نہیں، اس سے منع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کفار کی تقلید ہے، یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ بت پرستوں کی تقلید ہے، یہ مشرکوں کی تقلید ہے۔ اگر محبت کی بات کرتے ہو، اسلام اتنی محبت والا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی یتیم کی پرورش کرتے ہو، محبت کا جذبہ ہے، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، تم اس کی پرورش کرتے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم ان کو چومتے ہو، تم ان کا خیال رکھتے ہو، مفہوم روایت ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قیامت کے دن تم اور اللہ کا رسول اس طرح ہوگا۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ گمان اور خیال رکھتے ہیں کہ شادی سے قبل محبت کرنا شادی کے لیے مفید اور بہتر ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والے یہی کرتے ہیں نا، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے، بچے پہلے ہوتے ہیں، نکاح بعد میں ہوتا ہے، جسمانی تعلق پہلے ہوتا ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، عشق مشوقی پہلے ہوتی ہے۔ اور آج کا روشن خیال طبقہ، مسلمان ملکوں میں پایا جانے والا روشن خیال طبقہ، سمجھتے ہوں گے روشن خیالی کا طوفان کون کون سے خبیث لے کر آئے ہیں۔ یہ روشن خیال طبقہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، ہماری بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ ہونے والی تھی، ہم نے اپنی بیٹی کو بھی 6 مہینے کے لیے امریکہ بھیج دیا کہ تاکہ آپس میں رہ کر اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کا ذہن سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ جب معاملات ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ہم نے شادی سے پہلے بھیجا۔
شادی سے پہلے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لے، ساتھ رہ، کیونکہ زندگی گزارنی ہے نا جی۔ مولویوں کو کیا پتا، مولوی تو ویسے ہی حرام 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 کے چکر میں پڑے ہیں۔ ان باغلوں کو کیا پتا ہماری بیٹی ہے، ہماری پھولوں جیسی بیٹی ہے، ایک ہی ہماری لاڈلی ہے، اب اس کو ہم کسی ایسے کے ساتھ بیاہ دیں جو اس کو جانتا نہیں ہے، جو اس کی ترجیحات کو نہیں سمجھتا، جو اس کے مائنڈ کو نہیں سمجھتا، جو اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا، وہ تو اس کو پاگل کر دے گا۔ اس لیے ہم نے شادی سے پہلے ہی 6 مہینے کے لیے یا اس کو داماد کو گھر بلا لیا یا بیٹی کو وہاں بھیج دیا تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے۔ اس طرح شادی بڑے سکون سے گزرتی ہے، زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے۔ آئیے ذرا سنیں، پہلی بات یہ تصور، یہ خیال انتہائی خسارے والا اور بربادی والا خیال ہے۔ اور اگر پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو چیک کر لیا جائے، ویلنٹائن ڈے منانے والا، اس کی ابتدا کرنے والا یورپ کا گندا معاشرہ، جہاں پر رواج ہی یہ ہے، پہلے بوائے فرینڈ ہے، نکاح سے پہلے ہی 2-4 بچی ہوگی اور بعد میں نکاح ہوا، پہلے 6 مہینے سال اکٹھے گزر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سمجھ بوجھ کر شادی کی۔ وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ قاہرہ یونیورسٹی نے محبت کی شادی، عشق مشوقی کی شادی اور عام رسم و رواج کی شادی، خاندانی شادی، اس دونوں پر ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جو عشق معشوقی کی شادی ہے، شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپس میں ٹیلی فون رابطے، میل جول، خط و کتابت، رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر، اور ایک رسم و رواج ارینج میرج کے اندر، لو میرج میں اور ارینج میرج میں یورپ کے گندے معاشرے کے اندر فرق کیا ہے؟ 88%، 88% شادییں جو عشق مشوقی کی شادییں تھی وہ ناکام ہو گئی، وہ برباد ہو گئی۔ ادھر نکاح ہوا، شادی ہوئی اور ہفتے 10 دن کے بعد جوتے کھڑکنے لگ گئے اور اس کے بعد طلاقیں ہو گئی۔ 88% اس معاشرے کے اندر شادیاں ناکام ہوتی ہے جو معاشرہ ویلنٹائن ڈے کو مناتا ہے، بھرپور طریقے سے مناتا ہے، یوم محبت کا قائل ہے، یوم عاشقہ کا قائل ہے، اس کے لیے پوری ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ وہ معاشرہ جو لڑکی اور مرد کے پہلے شادی سے پہلے کے تعلقات کو قانونی تحفظ دیتا ہے، اس معاشرے کے اندر 88% شادیاں جو عشق مشوقی کی شادیاں ہیں، جو لو میرج ہے، ارینج میرج نہیں ہے، وہ ناکام ہوئی، اور ان کی کامیابی کا تناسب 12% سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ارینج میرج ہے، جو ماں باپ جا کر شادی کرتے ہیں، جو ایک رسم و رواج کے مطابق شادی ہے، یوں کہنے دیجئے وہ شادی جس میں میاں اور بیوی کی محبت نکاح کے بعد پروان چڑھتی ہے۔ 2 شادیاں ہیں، ایک شادی وہ ہے جس میں پہلے محبت پروان چڑھی، پہلے تعلقات ہوئے، پہلے عشق مشوقی ہوئی، پہلے دوستی ہوئی، نکاح بعد میں ہوا۔ یہ 88% چند ہفتوں کی کھیل اور طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک وہ شادی ہے پہلے کوئی نہیں جانتا، پہلے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کے بعد محبت پروان چڑھی، نکاح کے بعد پیار شروع ہوا۔ یہ 70% یہ شادیاں کامیاب رہتی ہیں اور اس میں صرف 30% ناکام ہوتی ہیں۔ اور عشق معشوقی کی شادیاں، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کی شادیاں 88% ناکام ہوتی ہیں، صرف 12% کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جب ہم یورپی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یوم محبت منانے والے، اس کی ارینجمنٹ کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، ان کے ہاں ریسرچ ہوئی، سروے ہوا، رزلٹ کیا نکلا؟ 1470 ہجری 1987 میں امریکی ریسرچ کے مطابق 79% مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یورپ کے معاشرے میں۔ یورپ کے معاشرے میں جہاں یوم محبت منایا جاتا ہے، جہاں 14 فروری کو سرخ پھول، سرخ لباس، سرخ ڈریس، دکان پوری کی پوری سرخ رنگ سے رنگی ہوتی ہے کہ یوم عاشقہ ہے، یوم محبت ہے، جس کو چاہے پسند کر کے بعد میں نکاح کر لیں گے، ویلنٹائن ہی بن جاؤ، مسز ویلنٹائن اور مسٹر ویلنٹائن کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں 79% مرد اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ اور نفسیاتی صحت کے امریکی ادارے نے جب سروے کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ 17% عورتیں ایسی ہیں جو ابتدائی طبی امداد لینے کے لیے ہاسپٹل میں آتی ہیں جن کو ان کے خاوند اور ان کے دوست مارتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے
کہ ویلنٹائن ڈے منانے سے مولوی روکتے ہیں، یہ ہمیں یوم محبت سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے محبت ہونے سے بعد کی ازدواجی زندگی بڑی شاندار گزرتی ہے۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے جہاں یہ بدماشی ہو رہی ہے۔ یہاں پر ان کی سروے ٹیمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پر نتائج اتنے گندے ہیں کہ وہ دوست، وہ خامند اپنی بیویوں کو، اپنی گرل فرینڈ کو گھروں میں مارتے ہیں۔ 83 عورتیں ایسی ہیں، 83%، 83% عورتیں ایسی ہیں جو کم از کم ایک بار ہسپتال میں اپنے زخموں کا علاج کرانے کے لیے آتی ہیں، جن کو ان کے بوائے فرینڈ یا ان کے خامند مارتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ہسپتال میں آتی ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی مرہم پٹی کر کے گزارا کر لیتی ہیں۔ امریکی تحقیقی کمیٹی FPT کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسی بیوی موجود ہے جس سے اس کا خامند ہر 18 سیکنڈ میں مارتا ہے، ہر 18 سیکنڈ میں ایک بیوی کو اس کا خامند مارتا ہے۔ یہ امریکی معاشرہ ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ ہیں، یہ شادی سے پہلے آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے والا معاشرہ ہے۔ جب بھی اسلام کی روح سے نکلو گے، اسلام کی روح کو چھوڑو گے، اسلام کے طریقوں کو چھوڑو گے، پھر بربادی تمہارا استقبال کرے گی، وہاں پر خیر اور بھلائی نہیں آ سکتی۔ خیر اور بھلائی اسلام کے اصولوں میں ہے۔ یورپ کے گندے معاشرے کی تقلید کے اندر ان کے پیچھے چلتے ہوئے، اور یہ اندھی تقلید اس مغربی معاشرے کی ہمارے معاشرے کا کیسے حصہ بن چکی ہے۔ یہ ڈش انٹینے کی لعنت، یہ کیبل کی لعنت، اس نے پورے معاشروں کو برباد کر دیا۔ اچھا بھلا شریف آدمی، اس کی پینٹ کے گھٹنے کے اوپر سے اتنا بڑا سوراخ پھٹا ہوا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید بیچارہ کہیں گر گیا، گھسٹ لگنی، وہاں سے اس کا گھٹنا سے یہ کپڑا پھٹ گیا۔ پوچھا صاحب آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی؟ کہا آپ دقیقہ نوس مولوی ہو، آپ کو کیا پتا، وہ جو فلاں فلم ہٹ ہوئی تھی نا، اس کا ہیرو یہاں سے پھاڑ کے چلتا تھا، تو ہم تو اس ہیرو کے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں وہ جائے گا وہیں گھسیٹ کے لے جائے گا ساتھ۔ اسلام میں مسلمانوں کا ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہیرو ہے، عمر ہیرو ہے، عثمان ہیرو ہے، علی ہیرو ہے، اور قرآن ان کو کیسے نامینیٹ کر رہا ہے؟ اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ایمان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسا، صحابہ جیسا نہیں لے کر آتے تو ہدایت تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ یہاں فلمی اداکاراؤں کو اپنا ہیرو بنایا جاتا ہے، نور جہاں کو بچی کے لیے آئیڈیل بنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کے لیے آئیڈیل عائشہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، میمونہ ہے، حفصہ ہے، امہات المؤمنین ہے۔ جب بھی کفار کی تقلید کی جائے گی، جب بھی کفار کے معاشرے کی طرف دیکھ کر بڑھا جائے گا، تو پھر سمجھ لیجئے عقل کے بھی جنازے نکلیں گے، عزت کے بھی جنازے نکلیں گے، ایمان کے بھی جنازے نکلیں گے۔ امریکی ٹائم میگزین نے نشر کیا کہ 6 ملین ماری جانے والی بیویوں میں سے 4000 ایسی ہیں جو اس مار پیٹ کے بدلے میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو یورپ کا جانوروں کا معاشرہ بڑا آزاد ہے؟ عورت پیٹرول پمپ پہ کام کرتی ہے، عورت ہوٹل میں کام کرتی ہے، عورت سیل مین ہے، عورت دکان پہ کھڑی ہے، عورتوں کو بڑی آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے پھرے، یہ آزادی ہے، یہ یوم محبت کے نتیجے ہیں۔ ارے قربان جاؤ اسلام کی تعلیمات پر۔ اسلام نے باہر کی ساری ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داری عورت کے ذمہ لگائی ہے۔ عورت اسلام کے اندر آ کر اتنی سیو ہے، اتنی محفوظ ہے، اتنی باعزت ہے کہ کائنات کا اور کوئی مذہب عورت کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی عزت محمد کا دین دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور مرد کی سردردی ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ عورت کو پکا گھر میں سامان تیار ملتا ہے صرف اسلام کے مذہب میں، وگرنہ کفار کا مذہب، کفار کا معاشرہ، وہاں آدھی محنت عورت کرتی ہے اور آدھی محنت مرد کرتا ہے۔ اسلام نے یہ عزت دی کہ تیرا کام گھر کی 4 دیواری میں ہے، جو تیری ضرورت ہوگی وہ بندہ لا کے دے گا۔ اور عورتیں وہ کہتی ہیں یہی تو قید ہے،
تم جس کو عزت سمجھتے ہو یہی تو قید ہے. میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور یہ سوٹ خرید کے لاتا ہے اور وہ ہماری آنکھ کو بھی نہیں بھاتا. میرا خامن تو ہے ہی ایسا. کئی ٹوٹ مرنیاں دی گلاں سنیاں ہونگیاں تسی. میرا خامن تے ہے ہی ایسا, انہوں شاپنگ کرنی نہیں آندی, اسے تو دال بھی خریدنی نہیں آتی, اسے سبزی لینے بھی نہیں, مجھے ہی مصیبت زدہ کو بازار جانا پڑتا. اور حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے, چل باہر نکل. اور جو ہی یہ باہر نکلتی ہے شیطان اپنا لاؤ لشکر لے کر اس کے ذریعے فساد پھیلانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے. اگر خامند کو شاپنگ کرنی نہیں آتی, خامند کو کپڑے لینے نہیں آتے, جیسا سوٹ اس نے پسند کیا, اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ساری زیب و زینت کس کے لیے کرنی ہے؟ خامند کے لیے. جیسا سوٹ اس نے پسند کیا پہن کے اس کو دکھا دے, معاملہ ختم ہو گیا. اگر تیری زیب و زینت خامد کے لیے ہے اور اگر تو بن ٹھنتی ہے لوگوں کے لیے, پکنک کے لیے, پارٹی کے لیے, ڈنر کے لیے, کہیں پر جانے کے لیے, اتوار بازار کے لیے, تو پھر تو خود بے غیرت ہے, تو مرد کے لیے نہیں بن رہی. اچھی لگی, اس نے گھر میں لا کے دے دی, تو اس کو استعمال کر, اس کو پہن. کیوں؟ باہر کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے, گھر کی ساری ذمہ داری عورتوں پر ہے. اللہ کا ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کی مسلمان بیوی گھر میں ہے, حمل سے ہے, وہ جہاد پر گیا ہوا سال ہر سال کے بعد آتا ہے اور جاتے ہوئے 10,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے جاتا ہے. کئی سالوں کے بعد آیا, گھوڑے پر سوار ہے, تلوار کی نوک سے دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے صحن کے اندر ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا, نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا. یہ اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے کہ تو کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھا ہوا. غیرت مندوں کی غیرت کیسی ہوتی ہے؟ اس مسلمان جیسی. تو کون ہے جو بغیر اجازت کے میرے گھر میں بیٹھا ہے؟ وہ نوجوان بھی تلوار نکال لیتا ہے کہ تو کون ہے جو بغیر اجازت کے اندر آیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خامند باہر گیا ہوا ہے, دروازہ ناک ہوتا ہے, بجتا ہے, بیگم صاحب ہوتی جی کون؟ اس کی آواز میں لوچ, اس کی آواز میں نرمی, اس کی آواز کے اندر کشش کہ اگر کسی کے دل میں بیماری نہیں بھی ہے تو بیماری پیدا ہو جائے. صاحب کہاں ہیں؟ جی آتے ہی ہوں گے, میں ڈرائنگ روم کھولتی ہوں, آپ بیٹھیے, میں چائے بناتی ہوں, لاتی ہوں, بس وہ آتے ہی ہوں گے, راستے میں ہوں گے, کہیں لیٹ ہو گئے ہوں گے, رش میں پھنس گئے ہوں گے. جس کے دل میں بیماری نہیں بھی ہے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یہ بے غیرتی کا معاشرہ ہے. اور غیرت والا معاشرہ, وہ تلوار نکالتا ہے, تو کون ہے میرے گھر میں آنے والا؟ وہ جواب میں کہتا ہے تو کون ہے میرے گھر میں آنے والا؟ اندر ماں آواز سن کر کہتی ہے بیٹا یہی تو تیرا بابا ہے جو سال ہر سال کے بعد گھر لوٹا. یہ کوئی غیرت مندی نہیں. نوجوان لڑکے گھر میں آ رہے ہیں, اگر کوئی پوچھ لے جی یہ کون ہے, اچھی یہ ہماری بیگم کا کزن ہے, یہ ہماری بیگم کا خالہ زاد ہے, یہ ماموں زاد ہے, یہ پھوپھی زاد ہے. ارے یہ حرام کا رشتہ ہے, اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, یہ محرم نہیں ہے. اور جو محرم نہ ہو, خامد گھر میں موجود نہ ہو, اس کی جرت کیسے ہے گھر کی دہلیز کو پار کر جائے؟ یہاں کزن کے ساتھ بھی دوستی ہے, یہاں بھاپی اور دیور کی دوستی ہیں, یہاں بھائی گھر میں نہیں ہے اور دیور گھر میں بھابھیوں سے گپے مارتے ہیں. یہ اسلام کا معاشرہ. اور جواب دینا جی تسی تو ایویں ہی سختی کر دیو, بھابی ماں ورگی نہیں ہوندی, بھابی ماں ورگی. اللہ نے اس کو ماں نہیں بنایا, تو کون ہوتا ہے اس کو ماں بنانے والا؟ اللہ نے تو کہا, رسول اللہ نے تو کہا یہ دیور موت ہے, موت, یہ دیور موت ہے, موت. ماں کہتی ہے بیٹا یہی تیرا باپ ہے. دونوں گلے ملتے ہیں. فجر کی نماز پہ باپ مسجد میں جاتا ہے, وہ مسجد جس میں تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں. باپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مسجد ساری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اور جو ہی سلام پھرا, ایک معصوم سا بچہ, چھوٹی عمر کا نوجوان منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانی شروع کرتا ہے. اور طالب علم قلم کاغذ لے کر اس کی بیان کردہ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کون نوجوان ہے, یہ اتنا بڑا عالم اور چھوٹی سی عمر میں ہمارے اس محلے میں کہاں سے آ گیا؟ گھر آ کے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے, پہلے تو مسجد میں اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے, اب فجر کی نماز میں بھی اتنے طالب علم ہے, ایک بچہ حدیثیں سنا رہا ہے. عورت کو موقع ملتا ہے 10,000 اشرفیوں کا جواب دینے کے لیے. کہتی ہے یہ وہی ہے جو تو مجھے میرے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا, اور جو پیسے دے کر گیا
کیا تھا میں نے اسی بچے کی تربیت پہ خرچ کیے. یہ اسلام کا معاشرہ ہے. اولاد کی تربیت عورت کے ذمے، گھر کے معاملات عورت کے ذمے اور باہر کے معاملات مرد کے ذمے. لیکن جو معاشرہ ویلنٹائن ڈے منانے والا، یوم عاشقہ، یوم محبت منانے والا، جنسی تعلقات کو عورت اور مرد کی ذاتی آزادی سمجھنے والا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرانس کے اندر 2 ملین عورتوں کی مار پیٹ کی جاتی ہے ان کے خاوندوں کی طرف سے، اور جرمنی کے سروے کے مطابق کم از کم 1 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو سالانہ جسمانی یا نفسیاتی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، جو ان کے خاوند یا ان کے بوائے فرینڈ ان کے ساتھ کرتے ہیں. برطانیہ کے ایک سروے کے مطابق جس میں 7,000 عورتیں شریک ہوئی، ان میں سے 28% عورتیں ایسی ہیں کہ ان عورتوں کی پٹائی کرنے کے لیے ان کے خاوند ان کے ساتھ مار پٹائی کا سلوک کرتے ہیں. 28% عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان کو مارتے ہیں. تو ان نتائج کے بعد، یہ نتیجے ہم نے انڈیا پاکستان کے نہیں پیش کیے، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ملک کے نتیجے ہیں. برطانیہ کے، جرمنی کے، فرانس کے، امریکہ کے، جہاں جنسی آزادی ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، یوم عاشقہ کو تیاری کرتے ہیں، وہاں کے نتائج یہ ہیں. تو ہم پھر کیسے مان لیں، کیسے تصدیق کر لیں کہ محبت کے تہوار سے میاں بیوی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان سے پیار اور محبت کی پینگیں مزید بڑھتی ہیں؟ بلکہ حقیقت میں یہ یوم محبت بے غیرتی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے، فسق و فجور کا دن ہے، حرام کاری کا دن ہے، گندے حرام تعلقات کو پروان چڑھانے کا دن ہے. اور اپنی بیوی سے سچی اور حقیقی محبت کرنے والے خاوند کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسے اس تہوار کی یاد، محبت کی یاد نہیں دلاتی، بلکہ مسلمان خاوند تو ہر وقت اس محبت کو پروان چڑھانے میں لگا رہتا ہے. اب سوچئے، یہ سارے حقائق سننے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اس ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، اس یوم محبت کے بارے میں آپ کی اور میرے جذبات کیا ہو، آپ کی اور میری کوششیں کیا ہو؟ سب سے پہلے نہ اس تہوار کو منایا جائے، نہ اس کے منانے والوں کا ساتھ دیا جائے، نہ اس تہوار کی محفلوں میں شرکت کی جائے، کیونکہ یہ کفار کا تہوار ہے. اور مسلمان کے لیے کافروں کی عید میں شامل ہونا، وہ عید کرسمس ڈے ہو، وہ دیوالی ہو، وہ بسنت کا تہوار ہو، ہاں کئی لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑیں گے گڈی اڑانے والوں کے. مولوی صاحب نے بسنت کے تہوار کو بھی بیچ میں رگڑ دیا. ارے یہ بسنت کا تہوار ہندوؤں کا تہوار ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ دن منائے جا سکتے ہیں، نہ ان کی محفلوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے. لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں لاکھوں روپے میں بک ہوتی ہیں، بدکار گندی فاحشہ عورتیں آ کر وہاں پر ڈانس کرتی ہیں، شرابیں چلتی ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں، اور جب پتنگ کٹتا ہے بو کاٹے کے نعرے گونجتے ہیں. یہ ہندوؤں کا تہوار، اس کو منانے والے کفار کی تقلید کر رہے ہیں، محمد کے راستے پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب یہودیوں کی عید خاص ہے، عیسائیوں کی عید خاص ہے، مسلمانوں کی اپنی عید ہے، جس طرح ہم یہود و نصارہ کے قبلے میں شامل نہیں، ان کی شریعت میں شریک نہیں، اس طرح ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کی تہوار میں شامل ہیں. اور جب اہل سنت اور سلف صالحین کے اعتقاد کے اندر یہ اصول الولاء والبراء، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی موجود ہے، تو پھر ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر الولاء والبراء پر عمل کرنا، ایمان لانا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی کے جذبے کو اپنے دلوں میں پروان چڑھانا، یہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر لازم اور فرض ہے. مومن بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، کافر کافر سے محبت کرتا ہے، مومن مومنوں کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے اور کافر کافروں کی مجلس میں شریک ہوتا ہے. اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ ان محفلوں میں شامل ہونے کے لیے، شامل ہونے سے فوائد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ فساد بڑھتا ہے، گندگی بڑھتی ہے. اور اس کے اندر ایک بات اور بھی پنہاں ہے کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ اس طرح ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کافروں کی محبت مسلمان کے دل تک اترتی ہے.
آپ کا جلسہ ہے، آپ کا اجتماع ہے، جب کافر کو اس جلسے کی صدارت دو گے، مشرک کو اس جلسے کی صدارت دو گے، پبلک جو نیچے بیٹھی ہے اس کے دل میں اس ہندو کی محبت آئے گی، اس کے دل میں اس مشرک کی، اس قبر پرست کا پیار، اس کے لیے احترام کا جذبہ ان کے دل میں آئے گا کہ یہ موحدین کا اجتماع ہے اور اس کا صدر ہندو ہے، اس کا صدر عیسائی ہے، اس کا صدر یہودی ہے، یا اس کا صدر قبر پرست ہے، امام پرست ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے۔ جب مواحد کا صدر بدعتی بناؤ گے تو پبلک کے دل میں تو اس کے لیے احترام آئے گا، اور مسلمان کے لیے لازم ہے وہ کافروں سے دشمنی کرے، ان کا احترام، مسلمانوں کی قلبی محبت اگر پہنچ جائے یہ ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اور جو مسلمان لڑکیاں اس تہوار کو مناتی ہیں، اس تہوار کو دیکھتی ہیں، تو ان کے لیے پھر آئیڈیل رسول اللہ کی بیوییں، نبی کے صحابہ کی بیوییں نہیں رہتی، بلکہ یورپ کی گندی عورتیں ان کے لیے آئیڈیل بنتی ہیں۔ بل کلنٹن کی بیوی کو وہ اپنی آئیڈیل سمجھتی ہیں، کافروں کی عورتوں کو وہ اپنے لیے رہنما، اپنے لیے روشنی کا مینارہ سمجھتی ہیں، اور مسلمان کے لیے روشنی کا مینارہ، مسلمان بچی کے لیے سیرت اگر کسی کی روشنی کی چمکتی ہوئی ہے وہ فاطمہ کی سیرت ہے، وہ عائشہ کی سیرت ہے، وہ حفصہ کی سیرت ہے، وہ خدیجہ کی سیرت ہے۔ مسلمان عورت کے لیے کافر عورت آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان تو پہلے ہی واضح ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کسی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نہ یہودی راضی ہوگا نہ عیسائی راضی ہوگا جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ چلنے شروع ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ سے دوستی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور ان ویلنٹائن ڈے جیسے پروگراموں میں شرکت، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی کثرت کو بڑھانا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی مشابہت کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ شان، یہ لائق نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ویلنٹائن ڈے منانے والوں، بسنت منانے والوں، دیوالی منانے والوں، عرسوں میں جانے والوں، تم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ انعمت علیہم، صراط ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ ان کی راہ عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب یہودیوں کی راہ پہ چلا، نہ ضالین گمراہ عیسائیوں کی راہ پہ چلا۔ ہر رکعت میں تم یہود و نصارہ کی راستے پہ چلنے سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہو، اللہ سے سوال کرتے ہو۔ پھر 14 فروری کو جب یہ دن مناتے ہو تو کیا اپنی دعا کے خلاف تمہارا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو مسلمان صراط مستقیم کا سوال کرے، اور پھر ان کافروں کے تہواروں میں شامل ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکالے۔ سروے سے یہ بات ثابت ہوئی، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کرسمس ڈے کے بعد نصارہ کا دوسرا بڑا تہوار یہ 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے ہے۔ کرسمس ڈے کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ ویلنٹائن ڈے ہے، عیسائیوں کے تہوار میں سے ایک تہوار ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس کا منانا کیسے جائز ہو سکتا؟ خود سوچ لیجیے، جو عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے، میرے بچے کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے، میری اور آپ کی بیٹیوں کے لیے منانا، اور کتنے ہی وہ بدنصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ تہوار مناتا دیکھ کر، 14 فروری کو سرخ لباس پہنتے دیکھ کر، سرخ گلاب کے پھول اٹھائے دے کر خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بھی روشن خیال ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بھی ترقی یافتہ قوموں کے پیچھے چل رہا ہے، اور نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ اس راہ پہ چل رہا ہے جو سیدھی بغیر بریک کے اس کو جہنم کی وادی میں پھینک دے گی۔ یہود و نصارہ کا راستہ اسلام پر چلنے والوں کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور قرآن، نبی کی سنت، صحابہ کے حکم ہمیں کافروں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا حکم نہیں دیتے۔ اس تہوار کو منانا
کافروں کی مدد کرنا ہے، ان کی معاونت کرنا ہے، اور یہ ان کے شعار میں سے، ان کی علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جو ان کو تسلیم کرے، ان کے مذہب میں ان کی مدد کرے، ان کی تعداد کو بڑھائے، تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کن لوگوں سے محبت کر رہا ہے اور کن سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کفار سے ان کے خصوصی تہواروں میں، سنیے ذرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو، مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ کافروں کا ساتھ دے، ان کے تہواروں میں، ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے غسل کرنے، آگ جلانے کے طریقے میں، کوئی عمل جو کافروں کا خاص عبادت کا عمل ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے مشابہت کرے۔ وہ اتوار کے دن چھٹی کرے تو مسلمان کو جائز، وہ جمعے کی چھٹی کینسل کر کے اتوار کی چھٹی کر دے، یہ کافروں کا عید ہے۔ وہ میلادی سال کو استعمال کرے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ تاریخ میلاد کو استعمال کرے، انہیں چاہیے وہ تاریخ ہجری کو استعمال کرے۔ تاریخ کے اندر ان کی مخالفت کرنا، لباس میں ان کی مخالفت کرنا، عادات میں ان کی مخالفت کرنا، اعمال میں ان کی مخالفت کرنا، ان کے تہواروں میں مخالفت کرنا مسلمان پر واجب ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ وہ کفار کے کسی شعار کے اندر ان کا ساتھی بنے، ان کا ساجی بنے، اور مسلمانوں میں سے جو بھی اس تہوار کو مناتا ہے اس کی معاونت نہ کی جائے، اس کو روکا جائے، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ صوفی بن کے گزارا نہیں ہو سکتا، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے جی، میں اپنی قبر سے جانا، کسی کے مذہب کو نہ جی چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ دین محمد کریم کا دین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کیا میرے نبی نے، کتنے لوگوں کے مذہب کو چھیڑا چھاڑا، چھیڑ چھاڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کفار نے کہا یہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری اس دعوت نے ہمیں گھر گھر کے اندر لڑوا دیا، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بچی ماں سے لڑ رہی ہے، ماں بچوں سے لڑ رہی ہے، تو نے تو ہمارے گھر میں فساد برپا کر دیے۔ حالانکہ نبی نے نعوذ باللہ فساد برپا نہیں کیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کفار کے ساتھ چھیڑ چھاڑی ہے۔ جس کو تم پوج رہے ہو وہ الہ، جس کو میں پوج رہا ہوں وہ الہ ہے، یہ مسلمان کا مذہب نہیں۔ تو نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے اپنی اپنی قبروں میں جانا، لیکن مسلمان پر واجب ہے جہاں اسلام کے خلاف عمل کیا جائے اس کی روک تھام ہونی چاہیے یا نہیں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کا گھر ہے، اس کی یہ 4 دیواری باؤنڈری ہے، ایک آدمی کھڑا آپ کے گھر کے اندر نہیں جا رہا، باہر کھڑا باؤنڈری پہ سے اینٹیں توڑ توڑ کے اپنی ٹرالی پہ رکھ کے گھر لے جا رہا ہے، کہو گے انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، کرتا رہے جو کرتا ہے، یہی کہو گے یا گل لگ جاؤ گے ادھر؟ میری دیوار تو اٹا لا کے دن دیہڑے لے جانا مولوی صاحب، میں کیویں چپ رہا، میں کیسے برداشت کروں؟ میری دیوار کی اینٹیں اتار کے لے جا رہا ہے، تجھے اپنی دیوار سے اٹھائی جانے والی چند اینٹوں پہ تو غیرت آتی ہے، رب کی اتاری ہوئی شریعت کی احکامات کو بدلا جائے تیرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ تجھ سے بڑا دیوس بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، تجھ سے بڑا بھی اور کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا اور بوڑا جائے، اور تو کہے جی انہوں نے اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، لتر پہن لگے پھر دونوں ہی پہن لے، ایک نو مار پھر دونوں پہ آتی ہے، یہ نہیں ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، تم دعائیں کرو گے رب تمہاری دعائیں۔ آج ہماری دعائیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیوں؟ رو رو کے تھک جاتے ہیں مسلمان، دعائیں قبول کیوں؟ جو مرضی کرے، کوئی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے چپ کر کے پاس سے گزر جائیں گے، سگریٹ پی رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، چوری کر رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، بھائی کے گھر میں ڈش انٹینا لگ گیا کوئی پرواہ نہیں، بھابھی بے پردہ پھر رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شادی ہندوؤں جیسی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شکل مجوسیوں جیسی بن رہی ہے پرواہ نہیں، اپنا مذہب نہ چھیڑو، بس کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں، اللہ اللہ کرو، 2 رکعتیں نماز پڑھو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس صوفی کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ تہوار مناتا ہو اس کو روکنا مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ برائی ہے اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہم ان کے تہواروں میں کفار کی مشابہت نہیں کرتے تو اسی طرح مسلمان کی اس سلسلے میں مدد اور اعانت نہیں کی جائے گی جو کفار کی مشابہت کر رہا ہو، بلکہ اسے روکا جائے گا۔ ایک عالم دین ایک مسلمان ملک میں ایک پھول بیچنے والے کی دکان پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے مسلمان پھول فروش نے 14 فروری کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ پوری دکان میں سرخ رنگ کے قالین ہے، سرخ رنگ کا پیٹ ہے، اور اس کے ملازم سے جب پوچھا اس نے کہا جی ہم تو 14 فروری کے آنے سے پہلے اپنے کاروبار کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا شراب فروش ایک شریف آدمی اس کو اپنے گھر کی دوسری منزل کرائے پہ دے دے اور کہ دیکھو جی میں تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ بیچ رہا ہے میں تو کرایہ لے رہا ہوں، تو اس پر بیماری کے اندر اس برائی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اس دن کو تجارت کرنے والے ان کے طور طریقوں پہ عمل کرنے والے ان کی برائیوں اور گناہوں کے اندر پوری طرح شامل ہیں، اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے وہ برا کام کرنے والا گناہگار ہے۔ اور مسلمان ملکوں کی کیفیت یہ ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کو دکانوں پہ پھول نہیں ملتے، وہ پھول جس کی عام قیمت عرب ملکوں کے اندر $1.5 ہے 14 فروری والے دن یہ $10 کا بکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ مسلمان مدرسوں میں آپ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، لڑکیاں ہیں سرخ ڈریس کے اندر، یہاں اپنی گالوں کے اوپر دل بنایا ہوا سرخ رنگ کا اور اس کے اندر لکھا ہوا آئی لو یو۔ ویلنٹائن ڈے کو کارڈ جاری کرتے ہیں جس پہ آئی لو یو کے یہ جملے لکھے ہوئے، یہ جنسی بدماشی کے جملے عام کیے جاتے ہیں۔ اس دن ہر طالبہ اپنی سہیلی کے ساتھ پہلے سے متفق ہو کر آتی ہے، وہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، وہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ اپنی سہیلی کے لیے سرخ پھول لاتی ہے اور وہ اس کے لیے سرخ غبارے لے کر آتی ہے۔ یہ تمام یہود و نصارہ کی، امریکہ اور برطانیہ جیسے یورپ کے گندے معاشرے کی تقلید ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے طور طریقوں پہ چلنا جائز نہیں۔ اپنے بچیوں پہ نظر دوڑائیے، اپنے بچوں پہ نظر دوڑائیے، جو چینل آپ کے گھروں میں چل رہے ہیں ان پہ نظر دوڑائیے، کہیں یہ آپ کے بچوں کی بربادی کا راستہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس اور مصیبت کی بات یہ ہے، باپ کو یہ فکر رہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، MBA کر لے، بڑے عہدے پہ لگ جائے، اور اگر لگ جائے ہم کہتے ہیں جی بڑی کامیاب زندگی ہے، اولاد اچھے عہدوں پر ہے، بڑے سکون سے جی رہے ہیں۔ یہ ٹینشن بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، تاجر تو بن گیا، یہ مسلمان بھی بن جائے، یہ ٹینشن بہت تھوڑوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم پوری کائنات کا اگر بادشاہ بھی آپ کا بیٹا بن گیا ہے، آپ اپنی قبر میں چلے گئے ہو، اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ اور اگر یہ مسلمان بچہ بنا کر گئے ہو، اس کو نمازی پرہیزی بنا کر گئے ہو، آپ مر گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جنت میں ہے، وہ اچانک اور بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ مالک سے سوال کرتا ہے ربا میرے تو اعمال نہیں ہیں، اعمال تو ختم ہو گئے ہیں، میں تو جنت میں آ گیا ہوں، اب میرے درجات کیوں بلند ہو رہے؟ جواب ملتا ہے تیرا بیٹا پیچھے تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے۔ اور ویلنٹائن ڈے کے کچھ خاص دینی طریقے بھی ہیں جن کے اندر کارڈوں پر عشقیہ اور محبت کے اشعار چھپے ہوئے، شعر و شاعری چھپی ہوئی عزیز و اقارب اپنے محبوب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں پر مضحکہ خیز تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور اس دن 14 فروری کے دن رقص و سرود کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، گانے اور ساز، شراب اور بے حیائی بدکاری کے کام ہوتے ہیں، ملینوں ڈالر کے پھول بیچے جاتے ہیں جو آپ اس میں عشق مشوقی کرنے والے ایک دوسرے کو انعام کے طور پہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائنی بنانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے اہل اسلام کے طریقے نہیں ہیں بلکہ کفار کے طریقے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس میڈیا کی گندی ترقی کی لعنت کی وجہ سے
اب یہ یوم محبت کا تہوار مسلمان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اس دن خرابی اور بے حیائی کے مناظر ہمیں اپنے اسلامی ملکوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ جب چھوٹے تربیت کے دور میں بچہ ہوتا ہے، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جی کوئی نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ بچہ برا کام کرے تو ہم اس کو بچہ کہہ کے چپ ہو جا، بچہ ہے جی کیا کر سکتے ہیں، بچہ ہے، بچوں کا کام ہی یہ ہوتا۔ اور جب یہ جوان ہو جائے، اب وہ بات نہ مانے، اب کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی، بات نہیں مانتی، کیا کر سکتے ہیں۔ اولاد کی تربیت تو نے کرنی تھی نا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، اس کی رعایا ہے۔ باپ اپنے بچوں پہ حکمران ہے، خامد اپنی بیوی پہ حکمران ہے، بیوی اپنی اولاد پہ حکمران ہے۔ اس کی تربیت کا قیامت کے دن سوال تم سے ہوگا۔ ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان دکاندار ویلنٹائن ڈے کو 14 فروری کو 2 خوبصورت خرگوش لے کر آیا جن کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی، تاکہ اس کو خریدنے والے کسی کو اپنے عاشق اور معشوق کو یہ ہدیہ دے، ویلنٹائنی بن جانے کی دعوت دے، کفار کے اس بد تہوار میں شرکت کی دعوت دے۔ اور یاد کر لیجئے اس مسئلے کو، اگر 14 فروری کے دن، ویلنٹائن ڈے کے دن، ویلنٹائن ڈے ہو یا کرسمس ڈے ہو یا بسنت ہو یا دیوالی ہو، کفار کی کسی بھی عید کے دن اگر کوئی کسی مسلمان کو مبارکباد کہے تو اس کی مبارکباد قبول نہیں کی جا سکتی، اس کو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو روک دینا چاہیے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کے خصوصی شعار جو صرف ان کے ساتھ خاص ہیں، ان کی مبارکباد متفقہ طور پہ مبارکباد دینا حرام ہے۔ مبارکباد دینا خاص طور پہ وہ بھائی سنیں جن کے کیمپوں میں کفار اور مسلمان مشترکہ رہتے ہیں، کفار کی عید میں ان کو مبارکباد دینا حرام ہے، ان کی مبارکباد قبول کرنا حرام ہے۔ ان کی تہوار کے دن ہو، ان کے روزے کے دن ہو، ان کو کہیں آپ کی عید ہے، آپ کو عید مبارک، دیوالی ہے دیوالی مبارک، بسنت ہے بسنت مبارک، کرسمس ڈے ہے تو کرسمس ڈے مبارک، اس طرح کے الفاظ آپ کفار کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جرم، یہ ان کی تہوار میں، ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں میں مبارکباد دینا، یہ اللہ کے نزدیک شراب نوشی سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ یہ انسان کو بدعات اور کفر کے میدان کی طرف گھسیٹنے والے اعمال ہیں۔ اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کچھ عرصے سے یوم محبت کا تہوار منایا جانے لگا ہے، اور خاص کر طالبات میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، جو عیسائیوں کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ اس دن پورا لباس سرخ رنگ کا پہنا جاتا ہے، جوتے بھی سرخ ہوتے ہیں، آپ اس میں سرخ رنگ کے گلاب کے پھولوں کا تبادلہ ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس تہوار کو منانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوم محبت کا تہوار کئی وجوہات کی بنا پر منانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ تہوار بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں ہے۔ یہ تہوار دل کو ایک گرے پڑے امور میں مشغول کرتا ہے، گندے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کام سلف صالحین سے شامل نہیں ہے۔ یہ کفار کا تہوار ہے، یہ ان کی عادات ہے، اس کو اپنانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، ان کی تعظیم کرنے والی اشیاء کی تقلید ہے، اور ان کے تہواروں اور ان کی عیدوں میں ان سے مشابہت کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں بے بنا فساد ہے، بے بنا برائیاں ہیں، اس میں بدکاری کی دعوت ہے، اس میں زنا کی دعوت ہے، اس میں بے راہ روی جنسی امور کی دعوت ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں شامل ہو، اس طرح کے تحفے تحائف دے، اس طرح کی تہواروں میں مبارکباد دے۔ اسی طرح یہی سوال
لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان پر اس تہوار یا اس طرح کے کسی اور تہوار میں شامل ہونا یا اس تہوار میں مدد کرنا حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تعاون کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ خرید و فروخت کا طریقہ ہو، وہ اس دن پھول پرووائڈ کیے جائیں، وہ اس دن خط و کتابت کے ذریعے کارڈ بھیجے جائیں، مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مالک عز و جل کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، برائی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی کوئی مدد نہ کرو۔ مسلمان کو چاہیے وہ اسلام سے رہنمائی لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے رہنمائی لے اور کفار کے ساتھ ان کے ان امور میں شریک نہ ہو۔ اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مسلمان جب بھی خلاف اسلام کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی زبان سے روکے۔ تیسرا درجہ، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اپنے دل میں برا جانے۔ اب یہ دل میں برا جاننے والا کون ہے؟ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم درجے کا مسلمان ہے۔ اگر کوئی ان کافروں کے تہواروں پر اپنے دل میں بھی نہیں کڑتا، دل میں اس کو برا نہیں جانتا، تو آخری درجہ بھی ایمان کا اس کے دل سے نکل گیا۔ اور آخری درجے کا حکم کیا ہے کہ آخری درجے کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے تہواروں میں شامل نہ ہو، دل سے نفرت کریں اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں 11ویں کی مجلس میں بیٹھے ہو، کھیرے کھا رہے ہو اور دل سے جانتے ہو کہ یار ہے تے حرام، یہ نہیں، اس میں شامل نہیں ہونا۔ کھجور کی گٹھلیوں پر الا اللہ کی ضربیں مار رہے ہو، آیت کریمہ کے ورد کر رہے ہو اور کہتے جی میں دل سے برا جان رہا ہوں، آپ تو رگڑا لگا رہے ہو، دل سے برا نہیں جان رہے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کی کوئی مجلس ہو اس میں بیٹھا نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت دے ایمان پر دے۔ اس حال میں ہمارا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔